الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ یاری کہتا ہے کہ میں الفاظ کا کھیل کھیلتا ہوں، اور آل بیت سے مراد یہاں آل بیت یعنی علی، حسن، حسین، حضرت فاطمہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے طارق بھائی؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ یہاں آل بیت مراد نہیں ہے، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آل بیت مراد نہیں ہے؟ جب لفظ موجود ہے تو دلیل آپ کی ذمہ ہے، آپ نے کوئی دلیل ہی نہیں دی۔ جب لفظ موجود ہے، آل بیت نے اختلاف کیا یعنی گھر کے لوگوں کو، کیونکہ دیکھو اس حدیث کے اندر غور سے دیکھیں تو جو راوی ہے اس نے فرق کیا۔ پہلے اس نے فرمایا وفی البیت رجال، گھر کے اندر کچھ لوگ تھے اور انہوں ان کی بات کی حضرت عمر ان میں سے۔ پھر اس آدمی نے فرق کر کے فرمایا کہ آل بیت، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان مردوں نے اختلاف کیا؟ اس نے یہاں تخصیص کی، خاص لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ آل بیت گھر کے اندر تھے یا نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے کتاب شیعوں کی، رافضیوں کی، الارشاد، نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، الارشاد میں پڑھتا ہوں۔ اس کے اندر لمبی روایت ہے لیکن جو الفاظ مناسب ہے وہی میں پڑھوں گا۔ اس کے اندر ہے اوصیکم باہل بیتی خیرا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ ثم اعرض بوجہہ عن القوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہٹایا لوگوں سے۔ فنہدوا، اور وہ لوگ اٹھ گئے۔ وبقی عندہ، اور باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس، فضل، علی بن ابی طالب، وَأَهْلُ بَيْتِهِ خَاصَةً، وَأَهْلُ بَيْتِهِ خاصتاً، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس، حضرت فضل، ان اہل بیت خاصتاً، سب موجود تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، پھر اگر اسی صفحے کو دیکھا جائے، فلما کان من الغد حجب الناس عنہ، جب دوسرا دن ہوا لوگ چلے گئے، فی مرض وثقل فی مرضہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی۔ وکان امیر المؤمنین لا یفارقہ الا لضرورت، حضرت علی ان سے جدا ہوتے نہیں تھے مگر صرف ضرورت کے لیے۔ میں نے ان کی مفارقت ثابت کر دی، تو ان کی جدائیگی ثابت کر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں، عدم جدائیگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہے پیج نمبر 141۔ اچھا، یہ سند ہے، سند اس کی ثابت ہے، سند اس کی ثابت ہے، میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا نہیں، سند چھوڑو، جب یہ سند پر اشکال کرے گا پھر میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ جب یہ اشکال کرے گا پھر میں انشاءاللہ اس کو سند کا میں جواب دوں گا۔ رائٹ، الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، یہ جانتا ہے اس کو۔ اچھا، میں آپ کو دیتا ہوں۔ سلیم ابن قیس، اس نے خود کہا ابھی اپنے پہلی تقریر کے اندر کہ کتاب لکھی گئی تھی، اور کہاں موجود ہے؟ اس کتاب کے اندر اس نے کہا، سلیم ابن قیس کے اندر اس نے کہا موجود ہے۔ میں آپ کو وہی روایت جو یہ استعمال کرنے والا تھا، تو سند پر جرا مت کرنا، جو آپ روایت استعمال کرنے والے تھے میں آپ کو انشاءاللہ وہی روایت دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ انگریزی میں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ انگریزی کا ترجمہ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 49۔ So I kept quiet until those that were in the house got up and went، میں خاموش رہا جب تک کہ جو باقی لوگ تھے گھر کے اندر وہ چلے گئے۔ Only علی، فاطمہ، حسن and حسین remained، صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین باقی رہے، اور کوئی باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ وہ موجود تھے۔ 153، ایک منٹ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، وہی کتاب جو یہ استعمال کرنے والا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، او طلحہ
were you present when the Holy Prophet ﷺ asked for a paper so that he could write, with which the Ummah does not deviate and oppose? And at that time, your companion said what he said, i.e., he's delirious, astaghfirullah. Hazrat Umar ne wo nahi farmaya. At that time, the Holy Prophet ﷺ became very angry and left. Ali radiyallahu ta'ala, he said, when you people left, jab aap nikle ghar se, Rasulullah ﷺ told me all these. Rasulullah نے مجھے وہ سارا بتایا. حضرت علی موجود تھے. میں نے آپ کو 3 روایت پیش کر دی, لیکن ان روایتوں کو اگر یہ پسند نہیں کرتا, جس طرح میں نے کہا کہ اہل بیت خود جو حدیث استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر موجود ہے. حضرت علی اہل بیت نہیں ہے تو کون ہے؟ حضرت علی اہل بیت نہیں ہے, اہل بیت ہے نا. اب سمجھے, اتفاق بین السنہ و شیعہ, ہمارے دونوں کے درمیان حضرت علی متفقن علیہ اہل بیت کے افراد میں سے ہے. تو جب یہاں حدیث کے اندر, بخاری کی حدیث کے اندر ہے حضرت علی موجود تھا, علی ارشاد کے اندر حضرت علی موجود تھا, سلیم ابن قیس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو میں نے ان کے لیے ثابت کر دیا کہ اختلاف کرنے والے کون تھے؟ اختلاف کرنے والے اہل بیت تھے. اور صرف اختلاف نہیں, بلکہ جو حضرت عمر نے فرمایا اہل بیت میں سے کچھ لوگوں نے وہی فرمایا. حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا, اور یہ سب اگری کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا حسبنا کتاب اللہ. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا غلب علیہ الوجع. اور ایک اختلافی جملہ ہے جو یہ آگے انشاءاللہ ہم جا کر اس پر بات کریں گے, حجرہ, کہ کیا حضرت عمر نے یہ لفظ بولا. اگر ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ علی سبیل التنازل, ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ حضرت علی نے حضرت عمر نے وہ فرمایا, تو روایت کے اندر صاف ہے کہ اہل بیت کا وہ طبقہ جو نہیں دینا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ قلم دوات نہ دو, انہوں نے وہی کہا جو حضرت عمر نے کہا. اگر حضرت عمر کافر تو استغفر اللہ, اس کے اصول کے مطابق وہ بھی. اگر حضرت عمر منافق تو ان کے اصول کے مطابق وہ بھی. اگر حضرت عمر مرتد تو استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, تو وہ انہی پر. کیوں؟ روایت صاف ہے, وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے فرمایا جو عمر نے فرمایا, جو عمر نے فرمایا. لیکن اس نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا. میں نے اس کو کہا کہ اگر کتاب لکھی گئی, اگر کتاب لکھی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ محفوظ ہو جائیں گے, تمام صحابہ محفوظ ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ کتاب لکھی گئی, ٹھیک ہے, تو اگر کتاب لکھی گئی تو تم صحابہ کو مرتد کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ, اور میری بات یاد رکھنا طارق بھائی, مجھے پتہ ہے یہ کیا کہے گا, یہ کہے گا کہ کیونکہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. اس پر عمل کی شرط ہے ہی نہیں. حدیث ثقلین کو دیکھو, حدیث ثقلین کے اندر کیا ہے؟ حدیث ثقلین کے اندر یہ ہے, انی تارکم فیکم الثقلین, میں 2 باری چیزوں کو چھوڑنے والا ہوں, ما تمسکتم بہما, جب تک تم ان کو پکڑتے رہو گے, لن تدلوا, گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اس حدیث کے اندر وہ الفاظ موجود نہیں ہے. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لکھوں گا کوئی گمراہ نہیں ہوگا. تو جو بھی ہو, جب بھی ہو, جیسا بھی ہو, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں تو کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ پوری جماعت صحابہ کو مرتد کہتے ہیں, پوری جماعت صحابہ کو تم مرتد کہتے ہو, حالانکہ کتاب لکھی گئی. ٹھیک ہے, اچھا آخری بات, اس نے کہا کہ بعد میں لکھی گئی. جب بعد میں لکھی گئی تو میرے سوالوں کا جواب اس نے ایک بھی نہیں دیا. بس وہی تان تان, اس کو تان کے الفاظ بغیر اس کو کوئی آتا ہی نہیں ہے بیچارہ. یہ سمجھا کہ میں تان کی وہ لائن لگا دوں گا اور وہ ڈر جائے گا بیچارہ, اس کو کیا پتا. تان, میں تجھے تان دکھاتا ہوں, یہ تان, اور جب میں تان الاؤں گا نا پھر ان کی جواب دینا. اچھا, اس نے کہا کہ بعد میں کتاب لکھی گئی, اس میں ہمارے خلفاء کے نام تھے, ہمارے خلفاء کے نام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایکسکیوز میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. اچھا, اس کو اگلے رکھ لیجئے گا, جو انہوں نے اگنور کیے نا ذرا, ہاں, پوری پوائنٹ چل. اہل بیت کی, انہوں نے کہا کہ یہاں اہل بیت سے مراد علی, حسن, حسین, فاطمہ نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ اس کا تو
جی اس کا تو رپلائی آپ نے دے دیا نا، اس کا تو آپ وہ دیں گے نا، آپ نے اس کا جواب دے دیا تھا، اور کیا چیز تھی انہوں نے جب نہیں، انہوں نے دلیل نہیں دی نا، انہوں نے دلیل نہیں دی. عرض یہ ہے کہ آپ انہوں نے اہل بیت سے مراد دلیل کو اس حدیث سے دینے کی کوشش کی کہ وہ راوی کہہ رہا ہے آگے کسی حدیث کا دکھایا نا کہ گھر کی بیت کے اندر رجال موجود ہیں، تو آپ نے تو بتا دیا نا دلیل. میں کہہ رہا ہوں رہ کون گیا، اور کون سا رہ گیا جو ٹچ نہیں انہوں نے کیا، اس پر تو بات اس کو خود نہیں معلوم بھائی. ہے یا نہیں آپ کے نزدیک؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کتاب لکھی گئی ہے تو صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ تو ابھی پوچھا نا، ابھی پوچھا، اس کا جواب آئے گا. اوکے چلیں جی شروع کریں بھائی، شروع کریں جی. علامہ صاحب ڈیٹ چلیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا. ہم نے ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، بالخصوص صرف اس مقامات پر جہاں پہ کوئی قرینہ ہو، قرینہ صارفہ موجود ہو کہ وہاں پر یہ حکم تحدید کے لیے یا تعجب کے لیے یا صیغہ امر یہاں پہ مطالبہ مراد نہیں ہے، وَإِلَّا ہمیشہ اس کا اطاعت کرنا واجب ہے. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور ان کے اپنے کتب سے میں نے دکھا دیا کہ ان کے اکابر نے کہا کہ صیغہ امر حقیقت ہے وجوب میں، قرآن کی آیات میں نے دکھا دیا. اچھا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا سبب دخول النار ان تصیبہم فتنۃ او تصیبہم عذاب علیم. تو یہ میں نے سب پڑھ دیے، کسی اس کا جواب نہیں دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول شریف میں اتنا بڑا قرینہ کہ میں کتاب لکھوں گا اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا، اس کے باوجود کہتا ہے قرینہ کہاں ہے. عبداللہ ابن عباس کا الرضیہ کل سب مصیبت دنیا کے سب مصائب عمر کی فعل ہے کہ اس نے وصیت نہیں لکھنے دیا. اس کا اس نے جواب دے دیا. کسی کا جواب جابر واضح طور پہ جابر صحابی ہے یا کوئی مثلا وائس آف امریکہ کوئی جرنلسٹ ہے، وہ صحابی ہے، تمہاری صحیح حدیث کہہ رہے ہیں عمر نے مخالفت کی ہے. عمر اپنے الفاظ ہیں، عمر کے الفاظ واضح ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا حسبنا کتاب اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں حسبنا کتاب اللہ کہا، تائید میں تو نہیں بولا حسبنا کتاب اللہ، اس کی مخالفت میں بولا. ایک کا اس شخص نے جواب نہیں دیا ہے، اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب متعین، اور عدم ایمان باللہ بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عدم خوف من اللہ من یوم الجزاء، یہ سب میں نے ثابت کر دیا اور سب منافقین کا سردار ہونا ثابت کر دی. کسی کا اس نے جواب نہیں دیا. یہ اس نے ایک جھوٹی بات پکڑ رکھی ہے کہ اہل بیت نے مخالفت کیا. اور بھائی اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ بیت کا مطلب ہے گھر، اہل کا مطلب ہے گھر میں حاضر افراد. کہتا ہے یہ میرے لیے ثابت کرو. اہل بیت کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں بھائی، لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ اہل کا مطلب ہے حاضرین، وہاں پہ حاضر افراد. بیت کا مطلب ہے گھر، گھر میں حاضر افراد. اہل بیت گھر میں حاضر افراد. اسی حدیث میں کہ گھر میں جو افراد تھے وہ صحابہ تھے. آپ کے اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ نا، اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ کہ وہاں پر امام حسن امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی مخالفت کیا، یا علی علیہ السلام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کیا. جو حدیث آپ نے دکھایا ہے وہ یہ ہے، کتاب سلیم میں ہے، ملاحظہ کریں، وہ یہ ہے بھائی صاحب کہ کتاب سلیم میں آپ نے تو عربی بھی شاید پڑھنا نہیں تھا، مشکل ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کا انگلش پڑھ لیا. اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ یہ طلحہ اس وقت فقال صاحبک، عمر تیرے ساتھی نے کہا تھا ان نبی اللہ یحجر. اگر سلیم کی حدیث سے استدلال کرتے ہو تو سلیم کی حدیث اسی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں عمر نے کہا تھا کہ نبی اللہ یحجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں. اچھا بےہودہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو جب تم لوگ نکلے تھے تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ صحیفہ لکھوایا، اس میں 12 اماموں کے نام لکھائے کہ اس میں سے پہلا امام میں ہوں، اور میرے بعد امام حسن، میرے بعد امام حسین، اور 12 امام اور سلمان ابو ذر سب نے شہادت دی کہ جی ہاں لکھا ہے تھا، ہم شاہد تھے وہاں پر. اب آپ کہتے ہیں، اب دیکھو میں حیران رہ گیا ہوں جہالت کی سمندر پر، اس بے انتہا جہالت پر. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت لکھ دی، تو صحابہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ اور صحابہ نبی، پہلی بات ہے کہ صحابہ نبی کے وصیت لکھنے سے گمراہ ہو گئے، پہلے گمراہ ہو گئے. انہوں نے گالی دی، گھر سے نکل گئے، مخالفت کر دی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے نکال دی، تو یہ تو کافر بن گیا نا، مرتد ہو گئے کہ نبی کو گالی دے کر مخالفت. اس کے بعد لکھی گئی نا، اس کے بعد جو مسلمان تھے، پہلی بات یہ. اور وصیت جو لکھائی گئی ہے صحابہ کے ارتداد کے بعد لکھائی گئی ہے، پہلی بات. دوسری بات کہتے ہیں کہ وصیت میں عمل کی شرط نہیں ہے. اور بھائی وصیت اگر کوئی عمل نہ کرے تو بھی سب جنتی بن جائیں گے، اس طرح نہیں ہے بھائی. نبی کی وصیت میں بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ بعض الفاظ مقدر میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ ہیں، آپ نے شاید صحیح طرح سے تعلیم نہیں پڑھی آپ نے کسی مدرسے میں.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث میں، روایات میں، آیات میں بہت سارے الفاظ تقدیر میں ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی وسیلہ لکھوں گا کہ کوئی گمراہ نہ ہوگا، کہ کوئی مانے نہ مانے گمراہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ مان لیں تو گمراہ ہوگا نا، اگر کوئی نہ مانے تو گمراہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بہرحال وہ آپ کی نادانی اور جہالت ہے. اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں پھر متائن کی طرف. کسی تان کا یہ شخص جواب نہیں دے سک رہا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا 11واں تان سنو، بہت بڑی تان ہے، کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر بشرط کہ لوگ قبول کریں، اس طرح نہیں اگر کوئی قرآن کو قبول نہ بھی کرے. اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہدایت کے لیے. اب اس میں کہاں الفاظ ہے کہ اگر آپ قبول کرے گے تو ہدایت پائے گا؟ وہ تو معلوم ہے اگر کوئی نہیں قبول نہیں کرے گا تو ہدایت نہیں پائے گا نا، وہ تو واضح ہے. اچھا، 11واں تان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہوگا. تو عمر نے مخالفت کی. اس کا مطلب ہے پوری امت کی دشمن، یہ پوری امت کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے اور اسلام کا غدار ہے، خائن ہے. اس سے بڑھ کر کیا دشمنی کہ پوری امت، پوری انسانیت، پوری بشر کے ساتھ، وحی کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، کہ تم نے اتنی بڑی دشمنی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحے میں وہ کلیدی، وہ اساسی وصیت نہیں لکھنے دیا. اچھا، دوسری بات، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ. محترم ناظرین، یہ حسبنا کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وصیت لکھتا ہوں، کہتے ہیں قرآن کافی ہے. نبی کے مقابلے میں بولا ہے نا قرآن کافی، اس کے جواب میں بولا. وہ تو میں نے نص دکھا ہے، آپ کہیں گے نہیں بولا جواب میں، وہ تو بخاری میں لکھا ہے کہ فقال، اس کے جواب میں بولا کہ حسبنا کتاب اللہ. اب مجھے بتاؤ قرآن نے کب کہاں بولا کہ حسبنا کتاب اللہ؟ قرآن نے کبھی خود بولا حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا حسبنا کتاب اللہ؟ کسی فرقے کا یہ عقیدہ ہے؟ ماتریدیہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اشاعرہ کا عقیدہ؟ کس کا عقیدہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں حسبنا کتاب اللہ، کسی کا عقیدہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تجہیل ہے. تجہیل یعنی جہالت، نبی سے نسبت دینا کہ نبی غلط کر رہے ہیں، وصیت لکھا رہے ہیں. کتاب اللہ کافی ہے، وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، میں ایک وصیت لکھ لوں گا، اس وصیت کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو واضح ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اور یہ جملہ بذات خود حسبنا کتاب اللہ، یہ خود جملہ کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں. پھر یہ قرآن کے بہت سارے اپنے قرآن کے آیات کی مخالفت ہے. مثلا قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن خود کہہ رہا ہے میں کافی نہیں ہوں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین. قرآن کہہ رہا ہے وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی وہی ہے، ہر قرآن کی طرح. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن خود کہہ رہا ہے. کب قرآن نے بولا ہے؟ شیخ صاحب ایک سوال کا جواب دینا، قرآن نے کب بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے آنکھ ملا کر کے وصیت نہیں چاہیے، بھائی مخالفت کر رہا ہے. ہاں کتاب کافی ہے. اوے یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل ہے یا نہیں ہے، اور قرآنی آیات کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین، اس نے خود اسی حدیث کی، اسی اپنے گفتے کی بار بار اس نے مخالفت کی. عمر نے کیسے مخالفت کی؟ اگر قرآن کافی ہے تو صحیفہ سے بنی ساعدہ یہ کیوں گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، حسبنا کتاب اللہ نہیں جاتے بھائی، نہ جاتے آپ صحیفہ بنی ساعدہ. عمر نے ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنایا سقیفے میں؟ اور جب ابو بکر کے وفات کا وقت آیا اس نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ حسبنا کتاب اللہ کافی ہے نا. یہ کیسا جملہ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ وہ ہر لحاظ سے وہ باطل قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے اور احادیث کے خلاف ہے. اس نے خود کسی مسلمان کا عقیدہ بھی نہیں ہے اور اس نے خود بھی اس کی بار بار مخالفت کی. اچھا محترم ناظرین،